नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज 1 जून सन 2023 जुमेरात का दिन, जिसे ख़मीस भी कहा जाता है, तो मैं इसे जुमेरात तो नहीं कहूँगा बल्कि ख़मीस कहूँगा, इसलिए कि दिन जो होता है तो वो उसमें तो रात नहीं होती और सुबह के 11 बज रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आज के व्लॉग में मैं डिस्कस करना चाहूँगा, अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहूँगा तारीख़ी तनाज़ुर में IMF के हवाले से। मौजूदा हुकूमत ने जो बात की है कि सेकंड ऑप्शन भी तैयार किया गया है कि अगर IMF, जो कि पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमत के से कि नाकें रगड़वाने पर तुला हुआ है, और उसमें कि क्या होना चाहिए, ये तो मालूम हो चुका कि IMF जो है ये एक, अगरचा उसमें पाकिस्तान भी पार्टनर है, लेकिन ये कंट्रोल में अमेरिका के है और अमेरिका इसे बतौर इंस्ट्रूमेंट अपने सियासी मकासद के लिए इख्तियार करता है। ये उसकी साम्राज्यी और आलमी ज़रूरतें हैं। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इदारा कायम किया गया था, जिसका अव्वलीन मकसद जो था वो रिहैबिलिटेट करना था, दोबारा बहाल करना था यूरोपियन मुल्कों को। और इस हवाले से भी जंग ज़दा, दूसरी आलमी जंग के बाद ये कायम किया गया था कि उसे दोबारा सरमायादारी निज़ाम बहाल किया जाए ताकि सोशलिज्म की ये लगार से उसको बचाया जा सके। तो फिर उसका दायरा वसी हुआ और फिर इसको जो जंग अज़ीम दोम के हवाले से जो एक नया दौर शुरू हुआ, आज़ादी का, कॉलोनियल सिस्टम टूटा, तो उसको न्यू कॉलोनियल सिस्टम के लिए बतौर एक इदारे के इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन इकराम, अब सूरत हाल इख्तिसार के साथ कि IMF ने कहा है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, फिर हम पैसे देंगे। असल में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी तो अमरीकियों ने ही यहाँ पर जारी की हुई है ताकि पाकिस्तान को इंडियन हेजेमनी का हिस्सा बनाया जा सके, जो कि USA अमेरिका पार्टनरशिप के हवाले से ये एक अरसे से ये कशमकश चली आ रही है। तो फिर अब ये शर्त लगाना कि $2 अरब जो हैं ये चीन से हासिल किए जाएं और मुल्क के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी जो है ये की जाए। स्टेबिलिटी अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन वो स्टेबिलिटी जो कि अमरीकी शराइत पर हो, वो तो पाकिस्तानियों को मंजूर नहीं होगी। नाज़रीन इकराम, मैं इसमें अब तारीख़ी तनाज़ुर में बयान करना चाहूँगा कि ऐसी ही सूरत हाल सन 1972-73 में थी। ईस्ट पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद पाकिस्तान ज़बरदस्त सियासी और इक़्तिसादी बहरान का शिकार था। यहाँ तक कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुकूमत मिली या दी गई, तो मैं तो ये अपना मौक़िफ़ पहले भी बयान कर चुका हूँ, उसे फिर दोहराए देता हूँ कि ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाना अमरीकी पॉलिसी का हिस्सा था और वेस्ट पाकिस्तान को बचाना भी अमरीकी पॉलिसी का हिस्सा था। वो याहिया खां को कंटिन्यू करवाना चाहते थे दाएं बाजू की सियासी जमातों के साथ,
جس میں جماعت اسلامی فریق اول کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن وہ یہاں پر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ امریکیوں کی دانش میں یہ بات آئی انالیسز میں کہ اگر ایسی بات کی گئی اور ویسٹ پاکستان کے پاپولر لیڈر کو اور پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو، بھٹو کو اور پیپلز پارٹی کو علیحدہ رکھا گیا تو پھر کلاس وار ہو جائے گی، اور ایسٹ پاکستان کو سوشلزم سے بچانے کے لیے بنگلہ دیش کو قبول کیا گیا تھا، لیکن پھر ویسٹ پاکستان جو ہے وہ سوشلزم کے اس میں آ جائے گا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت دینا قبول کیا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کو جب حکومت ملی تو صرف 50 کروڑ روپے تھے آپ کے سرکاری خزانے میں، پاکستان کے خزانے میں۔ سخت اقتصادی بحران تھا، تو اس اقتصادی بحران سے نکلنے کے لیے ڈاکٹر مبشر حسن نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا کہ میں نے پریزیڈنٹ اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، جو کہ بعد میں پھر صدارتی آئین جو تھا عبوری، اس کے وہ تھے، کہ میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا کہ ہمارے پاس زمین موجود، میٹیریل، ریت، مٹی موجود، سیمنٹ موجود، اور ورکنگ کلاس موجود اور انجینئرز موجود۔ ہمیں ان کو کوآرڈینیٹ، ان قوتوں کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے، پیداواری عمل شروع کرنے کے لیے، سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے ہمیں کرنسی نوٹس کی ضرورت ہے۔ تو بھٹو صاحب نے کہا، پریزیڈنٹ بھٹو نے کہا کہ وہ ہمارے پاس سونا۔ میں نے کہا جی وی آر دا گورنمنٹ آف پاکستان، ہم اسے جو ہے وہ ضمانت نامہ لکھ کر دے دیں گے گورنر اسٹیٹ کو۔ اسحاق خان جو تھے وہ دونوں اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے۔ چنانچہ بھٹو صاحب کی بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے اسحاق خان کو بلوایا، گورنر اسٹیٹ بینک کو، اور اسے کہا کہ میرے وزیر خزانہ کی بات سنو۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے پھر یہ پروگرام رکھا تو اس پر اپروپرلی اسٹیٹ بینک کے گورنر اسحاق خان نے کہا کہ سونا ضمانت کے طور پر رکھیے، جو انٹرنیشنل ایک اصول ہے۔ تو اس پر میں نے کہا کہ وی آر دا گورنمنٹ آف پاکستان، ہم آپ کو ضمانت نامہ لکھ دیتے ہیں، اور پھر انہیں یہ بھی بتایا کہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی اقتصادیات، یعنی بھٹو صاحب نے کے زمانے میں اور اسحاق خان صاحب نے ایسا ہوا، اور 2 ارب روپے کے کرنسی نوٹ اس ضمانت نامے پر، جو کہ وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا، وہ آج بھی آر کیو میں جو ہے اسٹیٹ بینک کا، اس میں پڑا ہوگا کہ، اور اس کی ضمانت پر، اس ضمانت نامے پر، حکومت پاکستان کی ضمانت نامے پر 2 ارب روپے کے کرنسی نوٹ چھاپے گئے، جس میں 5 بڑے بڑے کارخانے، پیپلز ورکس پروگرام، جس میں یہ تھا کہ اب سب سے پہلے جو ہے ترجیحی بنیاد پر ڈیولپمنٹ کے کام پوش آبادیوں میں نہیں ہوں گے، کچی آبادیوں میں ہوں گے، غریب آبادیوں میں ہوں گے۔ تو اس اصول کے مطابق ایک پیداواری کام شروع کروایا گیا۔ بہاولپور میں بھی پیپلز ٹیکسٹائل مل اسی پیسے سے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے بتایا کہ میں نے بنوایا تھا، جس میں 2500 لوگوں کو روزگار میسر ہوا، جو ضیاء الحق کے زمانے میں جس کا نام پیپلز ٹیکسٹائل سے تبدیل کر کے پارس ٹیکسٹائل رکھا گیا، اور پھر اس کو تباہ کر دیا گیا نجکاری کے ذریعے سے۔ تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اگر وہ بہاولپور میں وہ کارخانہ اسی طرح چلتا رہتا تو وہ اپنے اندر سے پیداواری ذرائع سے نہ صرف 2500 خاندانوں کو وہ روزگار دیتا، بلکہ وہ اب تک 25 نئے کارخانے بھی پیدا کر چکا ہوتا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے صنعت کار کلاس، اوپر کی کلاس، کتنے پیسے وہ ہوتے ہیں کہ یہ بیرون ملک بڑے بڑے جائیدادیں خرید رہے ہیں اور سویٹ بینک میں جمع کرواتے ہیں،
جزیرے خریدتے ہیں. تو یہ سب کچھ اسی پیداواری عمل کے حوالے سے ہے جو کہ عوام پیداوار کرتی ہیں، لیکن کیونکہ کنٹرول اوپر کے اشرافیہ کو ہوتا ہے وہ بیرون ملک سے منتقل کرتے ہیں. ملک کے اندر بھی وہ بنا لیتے ہیں لیکن زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ملک سے باہر کرتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا، اصل میں پھر آؤٹ آف فوکس ہو رہا ہوں کہ امریکی یہ سمجھتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اپنے اقتصادی پیداواری عمل کو شروع کرنے کے لیے، بحران سے نکلنے کے لیے ہمارے سامنے کچھ کول لے کر آئے گا اور پھر ہم اسے مزید کنٹرول کریں گے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی تو ٹیم نے کمال کر دکھایا، سوشلسٹ ذہن رکھنے والے کابینہ کے وزیر خزانہ نے، کہ انہوں نے ڈاکٹر مبشر حسن نے کہ انہوں نے اقتصادی پہیہ چلا دیا. اور پھر جب وہ پہیہ چل گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے پاس ورلڈ بینک کا نمائندہ آیا، ڈائریکٹر، اور اس نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو قرضہ دینا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں تو ضرورت تھی. تو میں نے کہا کہ جی ہمیں بہت ٹھیک ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یعنی خود نہیں گئے، وہ خود آئے. کب آئے؟ جب کہ یہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے، جس کے حکومت کے سربراہ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، تو اور وہ دباؤ کا شکار ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے. تو اس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو بحران سے نکالا، اور بحران سے، اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے نیشنلائزیشن، پارٹی کا وہ پروگرام تھا، سوشلسٹ پروگرام تھا کہ جو اجارہ دارانہ حیثیت رکھنے والی جو انڈسٹری ہے اس کو قومیہ لیا جاتا ہے، اس بنیاد پر کہ یہ جو انڈسٹری قائم ہوتی ہے یہ محنت کشوں اور عوام کے پیداوار کے وسائل کا ہی، بچت شدہ محنت کا ہی نتیجہ ہوتی ہے. تو پیپلز پارٹی کے منشور میں تو یہ بات شامل تھی. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بڑی صنعتوں کو، آج بہت سے لوگ ناقد بنتے ہیں اور یہ اصل میں سرمایہ دار ذہن رکھنے والے، یہ اوپر کی کلاس جو ہے جو لوٹتی ہے اور پاکستان کے وسائل کو لوٹتی ہے، عوام کو لوٹتی ہے، تو وہ یہ ایک فلسفہ بیان کر دیتے ہیں کہ وہ بھٹو کے جو 5 سالہ دور میں جو نیشنلائزیشن ہوئی تھی اس میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. نہیں کہ بیڑا غرق ہماری اوپر کی ایلیٹ کلاس نے پاکستان سے، کہ محنت کشوں کی قوت سے پیدا ہونے والی دولت کو بیرون ملک وہ ضبط کرتے رہے. تو ناظرین کرام، اس طرح پاکستان کے اس کو بحران سے پاکستان نکل آیا. تو جب پاکستان بحران سے نکلا تو پھر ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر بھی آیا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ ویلکم، ہمیں تو بہت ضرورت ہے، تو اس پر ایک لفافہ دیا ڈائریکٹر نے ڈاکٹر مبشر حسن کو کہ یہ ہماری شرائط ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے اس لفافے کو ایسے پکڑا اور میں نے اس کو کھولے بغیر میں نے کہا جی ہمیں ایسے قرضے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کمال کیا ہو. انہوں نے کہا کہ سوری، ہمیں ایسے قرضے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹر اس پر چلا گیا اور اس کے بعد دوسرے روز پھر اس کا فون آیا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. تو میں ملنا چاہتا ہوں. تو وہ پھر میرے پاس آیا اور کہا کہ ہم نے اپنے چیئرمین سے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بغیر کسی شرط کے پاکستان کو قرضہ دیں گے. تو اس طرح قرضہ حاصل کیا گیا. تو آج ہم کس قدر کمزور ہو چکے ہیں. ضیاء الحق کے جہاد افغانستان کے بعد جو تسلسل کے ساتھ جو حکومتیں یہاں پر چلی آئی ہیں، اس کے نتیجے میں ہم آج اتنے کمزور ہیں کہ 1 بلین 1.1 یعنی 1 ارب 10 کروڑ ڈالر جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہم شرائط کا شکار ہیں، دباؤ کا شکار ہیں. تو اس موقع پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت پاکستان کو نیشنلسٹ کردار اپناتے ہوئے وہ دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ دوسرے راستے میں بھی یہ ہے کہ پھر ذبح عوام کو نہ کیا جائے، بوجھ عوام کو نہ کیا جائے. جو بیرون ملک پیسے منتقل کرتے رہے ہیں تو وہ اور یہاں سے وہ لوٹتے ہیں، ان پر جو اوپر کی کلاس ہے، اشرافیہ جو ہے، اس پر وہ بوجھ منتقل کیا جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے کیے تھے اور بحران سے نکلنے کے لیے. اور وہ بڑے کامیابی کے ساتھ نکلے. اتنی کامیابی کے ساتھ نکل گئے کہ جو بھٹو صاحب کی حکومت کا جو دوسرا سال تھا اس میں ڈاکٹر مبشر حسن نے پاکستان کا فاضل بجٹ دے دیا اپنے ہی ذرائع سے. پھر بھی رقم بچتی تھی.
तमाम तरक्याती मंसूबे, तालीम के उस पर ज़्यादा रेशो बढ़ा दी गई और गरीब आबादियों को फैसिलिटेट किया गया, तो इस तरह नाज़रीन कराम बहरान से निकलेंगे। तो क्या मौजूदा हुकूमत जो कि अब इख्तिताम पजीर होने जा रही है नए इलेक्शन के हवाले से, कि क्या वो इसे इख्तियार कर सकेंगे? इस मेथड को तो इमरान खान साहब की हुकूमत भी इख्तियार नहीं कर सकी थी। इसलिए इख्तियार नहीं कर सकी थी कि इमरान खान की हुकूमत इलेक्टेबल्स की हुकूमत थी, और वो इलेक्टेबल्स जो थे वो अब चाँद चढ़ा रहे हैं। तो मैं ये इस हवाले से बात करूँगा कि वो एक अलग सब्जेक्ट, उस पर भी मैं वीलॉग करूँगा कि किस तरह किन कवतों के इशारे पर 9 मई का वाक़या वकूअ पज़ीर हुआ, और उसमें इमरान खान साहब एक अजीम लीडर की हैसियत से गाइडलाइन देने में नाकाम रहे। और पाकिस्तान के बारे में ये तो एक इसके बारे में एक वीलॉग में अलहदा करूँगा कि वो साजिश नाकाम हुई जैसा कि बताया जा रहा है। तो वो क्या कैफियत है उसके बारे में मेरा वीडियो आप देखिए। मैं इस बारे में कुछ पहले भी बातें 9 मई से पहले मैं मेरे वीलॉग में बहुत से हिंट्स मौजूद हैं कि अमेरिका क्या चाहता है, चीन क्या चाहता है, इनकी कशमकश क्या है, कौन पाकिस्तान को इंतशार का शिकार बनाकर इंडियन हेजीमनी में देना चाहता है, और कौन पाकिस्तान को मौजूदा सूरत में बरकरार रखना चाहता है और अमन का हामी है। तो इस बारे में हमें आइंदा व्लॉग में देखिएगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे ख्यालात आपको पसंद आएँ तो इन्हें आप दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे यहाँ जो सोचने का अमल है आवाम में, जिसको रोका गया एक साजिश के ज़रिए से, साम्राज्य साजिश के ज़रिए से, उसको फिर बहाल किया जा सके। तो उसमें मेरे जो वॉइस ऑफ पीपल आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर चाहिए हम अभी ट्रायल बेस पे चल रहे हैं, कुछ वसाइल दस्तयाब हो गए, हम वसाइल इसी हवाले से चाहते हैं कि हमारे वसाइल जो हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब सुनना शुरू करेंगे तो हमें एक वसाइल दस्तयाब हो जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जब इंडिपेंडेंट इक़्तिसादी तौर पर होता है, खा वो मुल्क हो खा वो चैनल हो, तो जब वो इंडिपेंडेंट होता है तो वो फिर ज़्यादा आज़ाद और ज़्यादा सही और ज़्यादा मजबूत बातें करने की सलाहियत रखते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसे भी आप देखना मत भूलिएगा और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।